اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ سب درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ اور مفہوم: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ابلیس بازاروں میں پھر کر یہ نہیں کہے گا کہ مجھے فلاں بن فلاں نے ایسی ایسی حدیث بیان کی ہے۔ تصور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ابلیس بازاروں میں پھر کر یہ نہیں کہے گا کہ مجھے فلاں بن فلاں نے ایسی ایسی حدیث بیان کی ہے۔ یہ حدیث ہے ابن عدی بہیقی کامل ابن عدی 59/1 79 بہیقی دلائل نبوہ 551/6 باب ماجہ فی اخبار اما یکون فی آخرت من کاذبین والشیاطین فی الحدیث فکانا کما اخبر۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ اور مفہوم: حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے شیاطین کو سمندر میں پابند کر دیا تھا، یعنی قید کر دیا۔ وہ زمانہ قریب ہے جب وہ شیاطین تم میں ظاہر ہوں گے، تمہارے ساتھ تمہاری مسجدوں میں نمازیں ادا کریں گے، تمہارے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور تمہارے ساتھ دین کے بارے میں جھگڑا و فساد کریں گے۔ خبردار، یہ انسان کی صورت میں شیاطین ہوں گے۔ تصور ہے، یہ حدیث ہے طبرانی جامع کبیر سیوطی 1019/1 کنز الاعمال 29126/10 دلائل نبوہ بہیقی بلقطہ 550/6۔ میں دوبارہ یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، اور یہ حدیث روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ اور مفہوم: حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے شیاطین کو سمندر میں پابند کر دیا تھا، قید کر دیا تھا۔ وہ زمانہ قریب ہے جب شیاطین تم میں ظاہر ہوں گے، تمہارے ساتھ تمہاری مسجدوں میں نمازیں ادا کریں گے، تمہارے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور تمہارے ساتھ دین کے بارے میں جھگڑا و فساد کریں گے۔ خبردار، یہ انسان کی صورت میں شیاطین ہوں گے۔ آج غور کر لیجیے، 1440 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی۔ آج حال کیا ہے کہ علماء، سو کالڈ علماء،
ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی علمیت، ان کی قابلیت اور ان کے وہ گفتگو سے، ان کی تقاریر سے، ان کے خطابات سے بے شمار مسلمانوں کی اصلاح ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ بات سب کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف اشارہ کیا ہے اور کلیئر اور دو ٹوک بتایا ہے، ان کی خاصیتیں اور خصوصیات بتا دی ہیں، وہ کریں گے کیا، اس سے تم پہچان لو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ اور مفہوم، جب سن 135 کا ہوگا تو وہ شیاطین جن کو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے سمندر کے جزیروں میں قید کیا تھا وہ نکلیں گے۔ ان میں سے 9 دہائیاں یعنی 90% شیاطین عراق کا رخ کریں گے اور ان کے ساتھ قرآن پاک کا فساد کریں گے، برپا کریں گے، یعنی غلط تعویلات کر کے امت کو گمراہ کریں گے، جیسا کہ آج بھی نااہل لوگ قرآن کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور 1/10 10% لوگ شام کا رخ کریں گے۔ یہ حدیث ہے عقیلی ابن عدی منہ کنز الاعمال، حدیث نمبر 29128 جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 213 بحوالہ عقیلی ابن عدی ابن عساکر ابن جوزی فوائد مجموعہ، یہ تب ریفرنسز کافی ہیں، میں چیدہ پڑھ رہا ہوں، بات سمجھنے کی ہے۔ آگے سنیے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک عالم دین، جید عالم بزرگ، فرماتے ہیں مجھے اس آدمی نے بیان کیا جس نے ایک قصہ گو کو مسجد خیف میں قصہ گوئی کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتا ہے جب میں نے اس قصہ گو کو طلب کیا تو وہ شیطان نکلا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص نے بیان کیا جس نے خود دیکھا تھا کہ شیطان مسجد منع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب کر کے من گھڑت حدیثیں سنا رہا ہے اور لوگ ان حدیثوں کو سن کر لکھ رہے ہیں۔ یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے، حدیث تو نہیں ہے، روایت ہے ابن عدی منہ۔ اب ہم جو یہ احادیث مبارکہ اور یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں جس کتاب سے، میں اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب دیکھ لیں، بازار میں موجود ہے، آ رہی ہے پوری، یہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، تاریخ شیاطین و جنات، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، یہ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کا ترجمہ اور دارالمعارف ملتان سے یہ چھپی ہے، پاکستان میں یہ موجود ہے۔ اس کو میری درخواست ہے کہ اس کتاب کو خرید کے اپنے گھر میں رکھیں۔ اس کتاب میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عام زندگیوں میں اس کی ضرورت بہت ہے۔ اب میں اس کتاب کے حوالے سے اس مصنف یعنی حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کا پورا نام ابو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن کمال ابو بکر محمد سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بعد نماز مغرب شب اتوار 1 رجب 8
849 ہجری میں مصر کے مشہور شہر قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 900 اساتذہ سے علم حاصل کیا، 900۔ علم کی مشہور کتاب ہدیۃ العارفین، جس میں علامہ جلال الدین سیوطی کی کتب کی تعداد ایک قول کے مطابق 600 ہے۔ 600 سے 700 آپ نے کتابیں تصنیف کی ہیں۔ 17 سال کی عمر میں 766 ہجری میں آپ نے سب سے پہلی کتاب ریاض الطالبین تحریر فرمائی، جس میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق علوم جمع کیے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ یہ کتاب آپ لوگ ضرور اور اس کو پڑھیں۔ یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سننا اور سن کر ان باتوں کو مان لینا، اس کی تحقیق نہ کرنا۔ اب چونکہ ہمارے وہاں پڑھنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، کتابیں ہمارے گھروں سے اب ختم ہو گئی ہیں، اب ہماری الماریوں میں جوتے سجے ہوئے ہیں، کتابوں کی جگہ نہیں رہی۔ آسانیاں جتنی پیدا ہوئیں ہم نے اتنی مشکلات پیدا کر۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب جامع الصغیر، یہ کتاب حرف تہجی کے حساب سے اعتبار سے حدیث کی ابتدائی الفاظ پر مرتب کی گئی ہے، جس سے حدیث تلاش کرنے میں بہت سہولت ہوتی ہے۔ یہ حوالہ علم الحدیث آثار الحدیث جامع الصغیر کا۔ اب آپ سنیے، شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مشہور محدث ہیں، شیخ علی متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام احادیث کو حرف تہجی کے اعتبار سے فقہی ابواب پر مرتب کر دیا۔ اس عظیم کتاب کا نام کنز الاعمال ہے۔ یہ حدیث کی کتاب ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ ریفرنس ہے تاریخ الحدیث، آثار الحدیث، علم الحدیث کا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کتاب کا ہم ریفرنس دے رہے ہیں اس مصنف کے بارے میں بھی معلومات ہمیں ہونا چاہیے۔ یہ کتاب جس کے ریفرنس سے میں نے آپ کو بتایا ہے اور اس کے متعلق ڈیٹیل بتائی ہے، یہ کتاب کب لکھی گئی؟ سن 911 ہجری 911 ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی، جس کا ترجمہ اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا ہے۔ برائے مہربانی اس کتاب کو خریدیں اور خرید کے گھر میں رکھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں، کیونکہ اس میں ایسی روایتیں اور ایسی حدیثیں جمع ہیں جو عام طور پر دوسری احادیث کی کتب میں اس طرح سے نہیں ملتی، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ ملتی ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ ان چیزوں کو بہت احتیاط سے اور دیکھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی طرف جس کے ابھی ہم نے سنی۔ ابلیس بازاروں میں جھوٹی حدیث سنائے گا۔ آج جو سب سے بڑا بازار ہے وہ موبائل۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا جو اس وقت سب سے بڑا بازار ہے وہ موبائل ہے۔ اس موبائل میں بلا تحقیق لوگ کثرت سے ایسی احادیثیں فارورڈ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کو بھیج رہے ہیں جس کی سند کا ان کو علم نہ انہوں نے اس کی کوئی سند حاصل کی۔ آج اس بازار میں جو موبائل بازار ہے، آج اس میں
بھرمار ہے ایسے اقوال کی جو احادیث کی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور ایسے اقوال پیش کیے جا رہے ہیں ایسے صحابہ کے نام سے جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا کہ کسی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی چیز کو بلا تحقیق آگے بڑھا دے۔ تو برائے مہربانی اس سے بہت اجتناب برتیے، کیونکہ آپ کی ایک غلطی سے اگر کوئی شخص گمراہ ہو گیا، کسی کے عقیدے پہ ضرب پڑ گئی اور اس نے اس پر عمل کر لیا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں سے ابتدا ہوئی ہے، میرے نبی نے بتایا اگر اچھی ابتدا ہوئی ہے تو اس کا اجر میں دے گا، اور غلط ہوئی ہے تو اس کا وبال بھی اس پر ہوگا۔ تو اس سلسلے میں میری درخواست ہے کہ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے وظائف، بہت سارے وظیفے اور بہت ساری ایسی باتیں جو سوشل میڈیا پر بتائی جا رہی ہیں، سکھائی جا رہی ہیں اور کرنے کو کہا جا رہا ہے، جس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کے ذمہ دار وہ ہیں جو اس کو بڑھا رہے ہیں، پروان چڑھا رہے ہیں۔ احتیاط کریں، بہت خوفناک معاملہ ہے، بہت ضرورت ہے کہ کسی بھی چیز کو بلا تحقیق آگے نہ بڑھیں۔